السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ مطلب کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف انسان کو اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا۔ تو ہماری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے، کیا ہم اس پر پورے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو ایک سمجھانے کے طور پر بات عرض کروں کہ انسان جب کوئی جانور خریدتا ہے، مثلا وہ گائے ہے، تو جب تک وہ گائے موجود ہوتی ہے، وہ بچے دیتی ہے، انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ وہ گائے دودھ دیتی ہے تو انسان اس سے بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور آخر کار ضرورت کے طور پر یا بوڑھی ہو کر وہ گائے ذبح ہو جاتی ہے، اور مرتے مرتے مر کر بھی وہ انسان کے کام آ جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، انسان جب کسی درخت کو لگاتا ہے تو وہ بڑھ کر انسان کو سایہ دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا ہارا کسی ویران میں اگر درخت کو دیکھ لیتا ہے تو اسے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر درخت کی زندگی کو دیکھیں، جو ایک بے جان چیز ہے، تو وہ زندگی میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن کٹ کر بھی وہ کسی انسان کے گھر کی چھت بن جاتا ہے، تو کسی کے گھر کا دروازہ بن جاتا ہے، یا کسی کی کھڑکی میں کام آ جاتا ہے۔ الغرض درخت انسان کو زندگی میں تو فائدہ دیتا ہے، لیکن گویا مر کر بھی وہ انسان کو فائدہ دے کے جاتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم زندہ انسان ہیں، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقل، شعور، تہذیب، سمجھ سب کچھ رکھا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو کیا ہم صرف خود پرست ہیں، مفاد پرست ہیں، یا ہم کسی اور کے بھی کام آتے ہیں؟ اگر ہم کسی اور کے کام آتے ہیں تو یہی ہمارا کام ہے۔ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں دیتے تو میں اتنا عرض کروں کہ اگر کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہ کریں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کسی کو نقصان دیں، ہمارا کام لوگوں کو فائدہ دینا ہے، نہ کہ نقصان۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس انسان کا سونا، آرام کرنا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، تو اس شخص کا مر جانا اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم جاگتی ہوئی زندگی میں کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، جو منہ میں آیا بول دیا، اگر ایسی طبیعت کا کوئی مالک ہے تو اس کے لیے ہر شخص یہی چاہے گا
کہ یہ شخص سوتا ہی رہے، کم سے کم زندگی امن سے تو گزرے گی، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست ہوں، جو بھی ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی طلب ہو کہ یہ شخص ہمارے چھوٹے بڑے پروگرام میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری غمی میں ہمارے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ جب ہم لوگوں کے اندر اتنی جگہ بنائیں گے تو یقیناً ہم انسانیت کے درجے پر ہیں، کیونکہ انسان کو ہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر مقاصد کے طور پر بھیجا ہے، ہم اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے محبوب کی اتباع کریں، اسلام کی زندگی گزاریں۔ جب ہم اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، ہمیں خود، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس اور خود کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، چاہے وہ انسان، جانور، جائیداد، جو کچھ بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔